السلام علیکم آپ سب. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج میں بات کروں گا گداگری کے ٹاپک کے اوپر، بھیک مانگنا جس کو کہتے ہیں، اور جس کا ریشو میں سمجھتا ہوں میری آبزرویشن کے مطابق لیکن مور دین 50% تو ہے پاکستان میں یا کراچی میں دیکھتا ہوں. تو اٹس انکریزنگ رادر دین کہ ڈکریز ہو، بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انفلیشن، غربت. جب غربت بڑھتی ہے تو غربت کا ایک سبب ہے، یہ ایک اسباب ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ غربت جہاں ہوگی وہاں لازمی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. ختم تو بالکل نہیں ہو سکتی، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ یہاں پہ نظر نہیں آتا. اب وجہ پتہ چل گئی غربت ہے. اب سوال یہ میرے پاس آیا کہ بھئی پتہ کیسے چلے کہ ہم کس کو دیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی ضرورت مند تو نہیں ہوتا نا. جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش حضرات جو ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی تو اس لیول پہ نہیں آتا. اب جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جاتے ہیں. تو جو بیچارے ضرورت مند ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ ہو، کوئی اسسٹنس ملے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں؟ تو بہت اچھا، بہت زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب بہت پرسائز ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں کروں گا میں انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا اعتماد کس چیز پہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، وہ مسجد میں دینا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. جہاں آپ کا دل لگ جائے نا کہ یار یہ صحیح ہے، وہاں آپ دیں. دل کا لگنا ضروری ہے. تو مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کی تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جیسے جمعے کے دن کوئی صدقہ نکالتا ہے، تو اگر کسی کو نکالنا ہے تو وہ کیا کرے، وہ نماز پڑھنے جائے تو اپنا یہ کہ اس میں باکس میں اس کو ڈال دیا اس نے. تو وہ کہیں نہ کہیں اگر اس سے کوئی بلب بھی لگ گیا، اگر اس کے 100 روپے سے یا 200 روپے یا 300 روپے سے، تو وہ مسجد میں جب تک بلب گلو کرے گا، جیسے بلب ہے وہ گلو کر رہا ہے، جب تک گلو کرے گا ثواب ملے گا اس کو، اگر وہ کسی مسجد میں لگا ہوا ہے تو. کیونکہ اللہ کا گھر ہے. یا اگر اس نے کوئی اور بڑی چیز، کوئی واٹر کولر دے دیا اس نے، اب جب کوئی اس سے پانی پیے گا تو وہ، انفیکٹ اگر آپ نے گلاسز بھی ڈونیٹ کر دیے مسجد کو، تو جو پانی پیے گا آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مطلب میں نے آن اے اسمال اسکیل بتایا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یا خواتین اگر دینا چاہتی ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو دے دیے کہ یار مسجد جا رہے ہو تو جمعے کے دن یا ویسے کسی دن تو دے دینا، یا والد صاحب کو دے دیے انہوں نے. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آن اے لارجر اسکیل اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ باقاعدہ 8-8 10-10 لاکھ روپے ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈونیٹ. تو اگر آپ کو 40,000 50,000 دیے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یار مسجد میں تو میں دیتا یا دیتی رہتی ہوں، اس دفعہ کوئی کسی نئی جگہ پہ لگایا جائے اس چیز کو. تو اب آپ کو ظاہر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ہر آرگنائزیشن پہ آپ کو بلیو نہیں ہوتا. وہ کام اچھا کر رہی ہوتی ہے، ساری کر رہی ہوتی ہیں، ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن بلیو نہیں ہوتا ہمیں کہ یار پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس آرگنائزیشن میں میرا جانا ہوا ہے، یا میرے کسی سوشل سرکل میں میرے کسی ریلیٹو کا، میرے والد صاحب کا، یا میرے کسی خاندان میں کسی کا علاج ہوا ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کی سروسز دیتے ہیں. اب ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں شوکت خانم کی. ٹھیک ہے، شوکت خانم جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہے، شفافیت جس کو آپ کہتے ہیں. میں نے خود آبزرو کی ہے. تو ہمارے کسی سوشل سرکل میں نے ان انفارم جو ایک ہوتا ہے نا، مطلب ایک ال انفارمڈ لوگ کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس سے نہیں، میں نے واقعی میں یہ چیز میں نے اپنے کسی سوشل سرکل میں کلوز میں سنی ہے کہ جو اپنے پیسوں سے علاج کرا رہا ہوتا ہے کینسر کا، اور برابر میں ایک وہ ہوتا ہے جو چیریٹی کے پیسوں سے ہو رہا ہوتا ہے، جس کا دونوں میں فرق نہیں کرتے. وہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن، اگر ڈاکٹر ڈیلی دیکھتا ہے اس کو جو اپنے پیسوں سے علاج کرا رہا ہے، تو اس کو بھی ڈیلی دیکھے گا جو جس کا چیریٹی کی بیس پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینسر کے، ٹی بی کے، برین ٹیومر کے، ان امراض سے، ناگہانی آفتوں سے، بیماریوں سے، ہر طرح کی ناگہانی بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، لمبی عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ دے. آمین ثم آمین. تو یہ جو اگر کینسر کا علاج ہو رہا ہے تو یہ تو بہت بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ڈونیشنز بھی چاہیے، کیونکہ اس چیز کو کوئی کہے یار میں اس کو فنڈ کروں گا، نہیں کر سکتے آپ. اس کا ٹریٹمنٹ اتنا ہیوی ہے. اللہ دے گا بالکل آپ کر سکتے ہیں،
تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس ادارے کو بھی دے سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا دل ہے کہ یار نہیں یہ بہت پکا کام کرتا ہے، آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے، آپ کی اگزامپلز ہیں آپ کے سوشل سرکلز میں سے کہ یار وہاں تو صحیح جگہ پیسہ یوٹیلائز ہوتا، آپ بالکل اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہینڈ فل اماؤنٹ ہے، 50,000 ہیں، 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، آپ دیں۔ لوگ تو میرے خیال سے میں نے تو لائیو دیکھا ہے نا، 30 لاکھ 35 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں شوکت خانم کو یا کسی بھی ادارے کو، اپارٹ فرام آل دیٹ کہ وہ کسی بھی ادارے کو۔ تو میں نے یہ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوشل اسمال اسکیل پہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور لارجر اسکیل بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے افضل صدقہ ہے کہ تمہارے خاندان میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے تم اس کی ضرورت پوری کرو، اس صدقے سے اس کی ہیلپ کرو۔ اب آپ کو پتہ چلا خاندان میں کسی کا رینٹ پے نہیں ہوا، آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سفید پوش جو ہوتے ہیں نا ان کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا، وہ اپنی آئیڈینٹی بتاتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کسی کو بھیج دے تو بھیج دے، ان کی ضرورت کسی کے سامنے عیاں کر دے تو کر دے، اور وہ بھی ایسوں کے سامنے عیاں کرتا ہے جو اس کا مذاق نہیں اڑاتے، احسان نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں یہ دیا تھا، تمہیں یہ دیا تھا، وہ دے دیتے ہیں، پھر وہ دے کے پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ بھئی ایسوں کے سامنے اللہ جو ہے نا سفید پوش لوگوں کی ضرورتیں عیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ نیت کرتے ہیں نا کہ مجھے کسی بڑے اسکیل پہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایسے کیسز لاتا بھی ہے، جب آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسز بھی لے کر آتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار واقعی یہ کیس تو آیا، یہ تو اوتھینٹک کیس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے اس چیز میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گداگری جیسی ایک جو ہمارے یہاں ایک ڈیزیز ہے اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ ظاہر اسلام میں یہ چیز منع ہے، آن اے لاجیکل پوائنٹ آف ویو بھی، کیونکہ اس سے پھر لوگوں کے اندر کام اور محنت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار مانگو، ویسے تو بظاہر نہیں ہوتا لیکن عزت نفس جو ہوتی ہے نا، اپنی رسپیکٹ، وہ داؤ پہ لگاتے ہیں وہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صرف میرے پاس 2 درہم ہیں، مجھے واقعہ صحیح سے یاد نہیں ہے، 2 درہم ہیں آپ کے میرے پاس، تو مجھے کچھ مدد مل جائے گی، یعنی کہ پیسے کے ان 2 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کاروبار کروایا۔ ایک سے انہوں نے، اس کے پاس کوئی لکڑی تھی یا کیا، اس کو بیچا تو اس کے پاس 2 درہم آئے ان کے پاس۔ ایک سے انہوں نے کہا 1 درہم کا کھانا لے کے جاؤ اپنی فیملی کو دو، اور 1 درہم سے شاید وہ کسی جنگل میں انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ یہاں جا کے اس 1 درہم کا جو سامان لیا ہے اس کو یوز کرو، اور فلاں فلاں دن کے بعد میرے پاس آنا۔ میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ تو وہ جب آئے تو ماشاءاللہ ان کے پاس 10 درہم کے قریب اماؤنٹ تھا، اس طرح سے وہ بڑھتا چلا گیا، کیا گیا ہے اور آپ خود کیا ہے